اداروں میں ذمہ داروں میں جو ریٹائر ہو رہے ہیں اس وقت 5 لاکھ بات ہے. نہیں میں سمجھ گیا آپ کی بات. دیکھیے نجی اداروں میں پینشن کی آپ کہاں بات کر رہے ہیں؟ آپ کو سرکاری اداروں میں پینشن ختم ہوگی, کانٹریکٹ کو ملازمتیں دی جائیں گی. دنیا بہت چینج ہو رہی ہے. مجھے دنیا کے ساتھ چلنا چاہیے, نہ کہ میں دنیا سے الگ تھلگ ہو کے ایک اپنی ایسی ریپبلک بنا رہا ہوں. ہمارا اپنا ٹرسٹ ہے, آپ اس کے سفارت ہے پہلے آپ کو معلوم ہے 5.5 کروڑ کا گھر ہے, 45,000 ہمیں کنٹریبیوشن دے رہے ہیں اور ابھی 10 سال پینشن کے لیے آخر کیا ہوگا؟ یہ پینشن 10 سال کیسے گزارا ہوگا؟ لیکن میں آپ کے ساتھ تو ہوں سینئر سٹیزن کے ساتھ, لیکن اپنے نئے آنے والوں کے لیے پینشن ہے نا, اس پہ ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ پینشن ہونی بھی چاہیے نہیں ہونی چاہیے. ہاں ہر بھائی سوال یہ تھا کہ آپ نے مجھے بتایا کہ 90 لاکھ افراد جو ہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی وجہ سے جو ہے وہ مطلب ایک طرح سے بیکار ہو گئے ہیں, مفلوج ہو گئے ہیں, اور 2.5 کروڑ لوگ جو ہیں وہ مزید غربت کی سطح سے نیچے آ گئے ہیں. تو کیا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جس کی پوری دنیا تعریف کرتی ہے, آپ اس کو بند کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ پوری دنیا اس سے تعریف کرتی ہے کہ پوری دنیا نے پورے ملک کو بھکاری بنایا ہے اور لوگ پیسے دے رہے ہیں اور ہم پیسے لے رہے ہیں. پوری دنیا کو جب ان کا ماڈل ہم کاپی کریں گے کہ ہم اپنے لوگوں کو بھکاری بنائیں, دنیا بھی بھکاری بنا لیں, تو دنیا کو سزا دے رہے. آگے نا دنیا بھی کہے نا, ہماری بھی آئی سے بات ہوئی ہے, ہم نے ان سے کہا دنیا ایک 25% بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام BISP نہیں BIGP بنائیں, بے نظیر انکم جنریشن پروگرام. میرا پیپلز پارٹی کے MNS سے بات ہوئی ہے, انہوں نے میری اس بات سے ایگری کیا ہے. اور جو روبینہ کون ہے جو اس کی بڑی چیئرپرسن روبینہ ہے, انہوں نے کیا فاروق ہے آپ نے اچھے میسیج دیے, ہم کوشش کریں گے اس بجٹ میں انشاءاللہ بے نظیر انکم چلے. ہمیں نام سے اختلاف کی کریڈٹ دے دیں بے نظیر صاحب کو بھائی, لیکن وہ انکم سپورٹ بھکاری بنانے کے لیے نہیں ہو, اپنے پیر پر کھڑا کرنے کے لیے. یہ بتاتے ہیں کہ بجٹ ٹھیک کیا جاتا ہے, لیکن جب بھی بجٹ آتا ہے مقام کابینہ کی ملکیت کی تجاویز کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. دوسری آپ نے بات کری ایگریکلچر ٹیکس کی, تو کیا آپ کو سمجھتے ہیں کہ جو حکومت ہے حکومت آپ کو بیٹھے حکومت کر رہے ہیں جن کا خود کاروبار ہے ایگریکلچر کا, تو وہ کیا اس پہ ٹیکس گندے دیں گے؟ تیسری بات آپ نے کی کہ جو مطلب دیگر جو رائڈر ہے جو نوکری کرتے ہیں ختم ہو گئے ہیں عام ان کی انشورنس کی حکومت ہے, تو پھر حکومت کو یہ معاملے کو تسلیم نہیں ہے کہ کراچی میں یہ قدروں آٹھ دن کا بازار گرم ہو, تو کہتے ہیں اس کا جن کا واقعات ہوئے. تو آپ یہ اقتدامی پیش کرتے ہیں ایگریکلچر سے, آپ مجھے بتا دیں گا انشورنس والے میں دیکھیں 8ویں قومی مالیاتی کمیشن جب ہوگا انشاءاللہ, اس وقت تک جب سے حکومت سے کہہ رہے ہیں جب تک صافہ ہے انشاءاللہ جس دن 8واں ہو گیا یہ ساری ذمہ داری وفاق لے لے گا. اور وفاق کی جو جماعتیں ہیں بڑی, ہم شہباز شریف کی ملے ہیں, نواز شریف صاحب, میری ہمیں ان سے بھی گزارش نہیں ہے کہ دیکھیں یہ ہم اس بات کو سپورٹ کریں گے. بہت سارے ٹیکس جو بھی انکریمنٹلی اضافی وسائل صوبوں کو گئے وہ واپس مرکز اور وفاق کو ملنے چاہیے. پھر آپ کو یہ بائکیا والوں کی پانڈا والوں کی ذمہ داری اٹھانی ہے, ان کی انشورنس پھر وفاق کو کر کے دیں گی, ہسپتال کی انشورنس انہیں کر کے دیں گی, ہیلتھ صبح دیکھے لیکن انشورنس جو سرکاری اداروں کی اس کو پھر تو یعنی کام ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا, بات نہیں طریقے. ایگریکلچر انکم ٹیکس ابھی نہیں ہے, 2/3 حصہ لوگوں کو آئین میں ترمیم ہوگی, لیکن ہم نے اس کا بھی گول نکالا ہے کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے اجلاس کریں, صوبوں کو پابند کریں کہ 3 صوبے بھی تیار ہو جائیں کہ ہاں ہم اپنی اتنی آمدنی مرکز کو دیتے ہیں یا یہ سبجیکٹ, لیکن یہ سبجیکٹ صوبے کو گیا ہوا ہے نا ایگریکلچر, اور صوبے جمع نہیں کرتے, اس شاپ پہ بیٹھے اس کو کاٹتے نہیں, تو ہم یہ سبجیکٹ وفاق کے حوالے کر دیں, وفاق ایگریکلچر انکم ٹیکس اسی طرح LDI جمع کریں جیسے مجھ سے اور آپ سے انکم ٹیکس لیا جاتا ہے, بڑے لوگ جا کے کرتے ہیں. طریقہ چیز کے ہمارے پاس رکھتے ہیں, ہم نے بھی 35 سال کو خچر پالی نہیں, ہم نے بھی حکم بات شکایت نہیں کہ آپ کے جو وزیر آپ نے دیا اس میں ہو سکتا ہے کہ ریپریزنٹ نہ دکھاؤ, خاص طور پہ جو پریولیج طبقہ ہے, جنرل ججز ہے جو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی لاکھوں روپے کے پریولیج لیتے ہیں, تو ان کو سیل ٹیکس میں جنرل ٹیکس میں اسے نہیں دیا جاتا, تو اس کو اور کوئی مینیمائز کرنے کے لیے اس کا کوئی تقریب لگایا گیا ہے کہ اس کو کس طرح مینیمائز کرتے ہیں؟ اس پر بہت ساری اسٹڈیز ہوئی ہیں اور وقتاً فوقتاً یہ
मीडिया में आती हुई है, तो उस पर जो भी देखिए, जब हमने कहा था खराजात कम करेंगे, अगर आप हमारा वो सेक्शन पढ़ेंगे, जो भी मनाते हैं चाहे रिटायरमेंट से पहले रिटायरमेंट से बाद, क्योंकि इंसान के बुनियादी असरात, उसकी बुनियादी ज़रूरतों, उनकी फैमिली, तालीम, बच्चे, बेहतरीन स्कूल सब मिलाने के बाद भी अगर अल्लाह ताला ने आपको इतना जगह दिया है कि आप एक बड़े उद्योग से जा रहे हैं या बड़े उद्योग पर हैं या आप दुबली आगे आए, लेकिन जिस तरह ज़ाब्ता है अखलाक हर शूबे को अपना बनाना होगा, सियासतदानों को खुद को पाबंद करना होगा, मीडिया को भी खुद पर कोई चेक और कदम लगाएंगे, सोशल मीडिया को भी खुद कहीं ना कहीं आगे आना होगा। तो इसी तरह हर शोबे के लोगों को कहीं ना कहीं खुद आगे वॉलंटियर करना होगा। अगर कहीं नेशनलिज्म है, कहीं पर उर्दू है, कहीं पर पाकिस्तान एग्जिस्ट करता है, वरना जोग्राफी में जो है किसी भी इनफरादी जिंदगी में पाकिस्तान का नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि एमपीएम हर साल पेश करती है, 8 सेंटर पेश करते हैं, लेकिन उन तजावीज़ को बजट में शामिल कराने के लिए वफाकी हुकूमत से कराया बात सुनी करते हैं। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो एमपीएम को हर कोई इतना हल्का क्यों लेता है, उनकी तजावीज़, उनके मुताबिक उनकी तमाम मशवरे क्यों नहीं माने? अब क्यों नहीं मान जाते? क्योंकि हमारी तजावीज़ जो मुल्क का 2% बरसर इक़्तिदार मराद याफ्ता तबका है, उनके मफादात से बराह रास्त साले मुश्किल सीधी बात, वो अपने ज़ाती, अपने इज्तिमाई और गिरोही मफादात को जब तक कुर्बान नहीं करेंगे, उस वक्त तक ईद उल अज़हा के जानवरों की कुर्बानी होती रहेगी। और हर साल जून के महीने में पाकिस्तान के 23 करोड़ गरीब और मजलूमों की कुर्बानी होगी। इस साल तो ईद उल अज़हा और ये बजट को साथ आ रहा है, अल्लाह खैर करे। तो ये इसलिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अवाम भी अपने फैसला करें कि वो वोट किसको दे रहे हैं। PMLN को थोड़ी वोट दे रहे हैं, पीपल्स पार्टी को थोड़ी वोट दे रहे हैं, ना PTI को वोट दे रहे हैं, वो तो 500 खानदानों को वोट दे रहे हैं, 2000-3000 खानदानों को वोट दे रहे हैं, जो कि अपनी अपनी जागीरों, अपनी जो अमलाक हैं, अपने मफादात उसके लिए सियासत कर रहे हैं। अवाम अब फैसला कर रहे हैं, वरना हम 22 लोग जो हैं वो हम 22 अपनी ताकत कब दिखाएंगे जब कराची के 3.5 करोड़ आवाम हमारे साथ खड़े होंगे और हम इंशाअल्लाह सड़कों पर होंगे। ऐसा होगा इंशाअल्लाह। सवाल ये है कि आपने शेडो बजट में तमाम चीज़ों का अहाता तो किया है, लेकिन कुछ इत्तलात ये भी है कि यूएई में पाकिस्तान के 11 अरब डॉलर की प्रॉपर्टीज मौजूद है। ना सिर्फ दुबई बल्कि दुबई के साथ साथ दीगर ममालिक के लिए प्रॉपर्टीज अरबों डॉलर की मौजूद है, लेकिन आपने उन प्रॉपर्टीज को बेचकर पाकिस्तान की काफ़ी पकाना फैक्ट्री बनाने की बात नहीं की। तो क्या एमपीएम वेजिटेबल प्रॉपर्टी बनाने के सामान इसको सपोर्ट करते हैं? एमपीएम पाकिस्तान के तमाम तहरीकी कारकुनों, नज़रियाती साथियों, जिम्मेदारों पर मैं फख्र करता हूँ, और ख़ासतौर पर जो हमारे शोधा हैं जिन्होंने आज एमपी को जिंदा रखा है, उनकी कुर्बानी, हमारे जो असीर हैं, हमारे जो मामला अदालत साथी, उनके अहले खाना की कुर्बानी जिन्होंने हमें मौका दिया है। आप देखिए वो क्या काउंसिल लीक्स आ रही है, ये लीक्स आई प्रॉपर्टी लीक्स, इससे पहले क्या है पनामा लीक्स। ना पनामा लीक्स में किसी एमपीएम के किसी एक कारकुन का नाम था अल्हम्दुलिल्लाह, ना प्रॉपर्टी लीक्स में एमपीएम के किसी एक कारकुन का नाम है। ये है एमपीएम। तो एमपीएम कैसे सपोर्ट मिलेगी? अब अगर यही हुक्का दुक्का इधर उधर निकल गए, अगर ऐसा है तो पाकिस्तान की हुकूमत जिस दिन फैसला करेगी कि हमें जिस सियासी मुंतखब नुमाइंदे ने अपने द्वारा नुमाइंदगी इख्तियार हमें यहाँ से करप्शन करके मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसा बाहर देगा, हम हुकूमत की इस पॉलिसी के साथ खैर मजबूत करें, वापस लाएं सारे पैसे इंसान, सारी दौलत उनकी प्रॉपर्टियाँ बेची जाए जो प्रॉपर्टी बेच की है, और ये पैसा वापस लाएगा। हमने इलेक्शन के फ़ौरन बाद जो हमारा पिछले साल का या रवा माली साल का शैडो बजट था,
وہ ہم نے پرائم منسٹر کو اور وزیر خزانہ کو دے دیا تھا. کم و بیش وہی تجاویز ہیں, تھوڑا سا کچھ اس میں اضافہ ہوتا ہے, کچھ نئی چیزیں ہوتی ہیں. تو میرے خیال میں یہ بجٹ, اصل بات تو تھیم ہے کہ آپ ٹیکس زدہ معیشت سے کیا توقع کریں گے کہ ٹیکس زدہ معیشت ٹیکس سے لدی ہوئی ہے, اس میں آپ گروتھ یا ترقی, اور ایک عام آدمی اپنے پیروں پہ کھڑا ہو ہی نہیں سکتا. تو ہم نے وہ گر سکھایا ہے ہر شیڈو بجٹ میں کہ ٹیکس کو کم کر کے آپ لوگوں کو آگے بڑھنے کا موقع دیں, ترقی کا موقع دیں. ان کی آمدنی بڑھے گی تو وہ اپنی آمدنی پہ ٹیکس دیں, نہ کہ آپ ان پہ ٹیکس پر ٹیکس, پیٹرولیم ڈیوٹی, سیلز ٹیکس, بجلی مہنگی, گیس میں مہنگی, تیل مہنگا. اللہ کے واسطے اب تیل, بجلی, گیس کی قیمتوں کو کم کریں, ان پہ سے سیلز ٹیکس کی شرح کو کم کریں, اور جو لوڈ شیڈنگ ہے اور جو بجلی اور گیس کی, اس سے لوگوں کو نجات دلائیں, اس سے ان کی جان چھڑائیں, اور مہنگائی بے روزگاری کا خاتمہ کریں. اس کے لیے جو ہم نے تجاویز دی ہیں آپ یقین مانیں وہ قابل عمل ہیں, ٹھوس ہیں. ہاں ہماری تجاویز, یہ جو ملک کی اکثریت ہے نا وڈیرے پارلیمان میں, قومی اسمبلی میں, ان کے ذاتی مفادات سے جو ہے نا وہ متصادم ہے. مسئلہ یہ اب عوام کو سوچنا ہے کہ پی ٹی آئی کا قومی اسمبلی کا رکن ہو, پیپلز پارٹی کا ہو, یا پی ایم ایل این کا, وہ ہے خاندانی موروثی سیاست کرنے والا. ابھی جب تم الیکٹ ہی انہیں کو کرو گے تو پھر اس کے بعد کس بات کا رونا روتے ہو؟ تو یہ عوام کے لیے بھی ہے کہ ایسے لوگوں کو منتخب کریں جو ان کی امنگوں کی ترجمانی کریں, جو ان کے جیسے ہوں, بسوں میں سفر کیا ہو, جن کے یہاں خود لوڈ شیڈنگ ہوتی ہو, جن کے یہاں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی. وہ بجٹ بنائیں گے تو کیسا بجٹ بنائیں گے؟ آپ نے اتنا بڑا طاقتور ادارہ آئی ایم ایف, اس کی ٹکر پہ یہ ایم ایف کیا بنا دیا, کیا چیز ہے؟ آئی ایم ایف سب سے زیادہ ہمارے بجٹ سے خوش ہوگا, کیونکہ اس کا مقصد بھی نہیں ہے کہ ہماری گردن دبوچ لے. وہ کہتا ہے کہ میں تھوڑی بتاؤں گا کہ آپ ٹیکس لگائیں نہ لگائیں, آپ تو اپنی آمدنی بڑھائیں. ہم جو آمدنی کا طریقہ بتاتے ہیں وہ بڑے وڈیروں, مرات یافتہ جاگیرداروں سے, بڑے بڑے سرمایہ داروں سے, ان سے ٹیکس لیں, ان کی آمدنی پر, ان کی دولت پر, ان کی جائیداد پر ٹیکس لگائیں. یہ لگا دیں عام غریب پر, دودھ پہ لگا دیا انہوں نے, مطلب یہ کہ چینی پہ ٹیکس لگا دیا, تیل, گیس, بجلی پہ ٹیکس لگا دیا, تو اس کے بعد ایک عام آدمی جائے گا پھر ٹیکس, وہ گیس کی لوڈ شیڈنگ بھی بھگت رہا ہے, بجلی کی لوڈ شیڈنگ بھی بھگت رہا ہے, کرائے کی وہ جو گاڑیوں میں پیٹرول ڈالنا ہے وہ ہے نہیں. تو اصل مسئلہ یہاں ہے. پھر جب سارا پیسہ اسی میں خرچ ہوگا, ماہانہ آمدنی, تو بچت کہاں ہوگی, علاج معالجہ کیسے ہوگا, تعلیم کیسے ہوگی؟ تو ترجیحات کیا؟ تعلیم, علاج معالجہ, وہ ترجیحات ہے. سیونگ, سرمایہ کاری, بچت. ایم ایف کا آئیڈیا آپ نے پرائم منسٹر کو بھی پیش کیا ہے؟ دیا ہے, سب دیا. ابھی آپ اسمبلی میں ہماری تقریر بھی سنیے گا نا انشاءاللہ, اس میں اور چٹخارا لگائیں گے. جج پریس کانفرنس میں کچھ امکان, اب تو خیر بجٹ بن چکا ہے. دیکھیں یہ ساری تجاویز تقریباً پچھلے سال کے بجٹ میں بھی ہے, وہ ان کو ہم دے چکے ہیں. یہ ان کے پاس, ان کے نہیں, مطلب ہم نے پھر جا کے, میں ملا نا, ہم لوگ ملے, خالد بھائی, مصطفیٰ بھائی, میں اور ہماری ٹیم ملی 6 رکنی, اور ہم نے ساری تجاویز کہتے تو ہیں کریں گے. لگ رہا ہے کہ کچھ ایگریکلچر انکم ٹیکس پہ سوچا جا رہا ہے. یہ ہے اندھیا دیا انہوں نے. غریبوں اور عام تنخواہ دار طبقے کو انشاءاللہ ہم بوجھ نہیں ڈالیں گے, یہ کہا ہے. باقی بات میں یہ, میں نے ابھی تک آؤٹ نہیں کیا تھا, یہ پرچہ آؤٹ کیا ابھی, یہ آپ کو کیا ہے. اسمبلی میں ایم کیو ایم پاکستان کے اپوزیشن لیڈر علی خوشادی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور اصل میرا خیال ہے کہ پورے گفتگو میں فاروق ستار صاحب نے سندھ کے بجٹ کی کوئی بات نہیں کی. تو کیا آپ, چونکہ کوئی آپ نے کوئی تجویزی پیش نہیں کی کیا؟ نہیں, بات ایسی نہیں ہے. سندھ کو لے کر بہت سارے, اصل میں جتنے بنیادی مسائل جن سے شہر کراچی نمبر آزما ہے, اور پورے میں کراچی تا کشمور بات کروں, وہ سارے ریلیٹڈ ہیں سندھ سے. ٹھیک ہے, صوبائی اب ڈومین میں آتے ہیں. انفارچونیٹلی شہری سندھ بالخصوص اور بالعموم پورے سندھ میں جو صوبائی حکومت نے کام کیے, چاہے وہ انفراسٹرکچر کے حوالے سے ہو, چاہے وہ بیسک نیسیسٹیز کے حوالے سے ہو, وہ شاید اس انداز سے نہیں ہے. بلکہ اسی وجہ سے آج صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ کرائسس پیدا ہونا شروع ہو گئے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں پیک ٹائم پہ لوگوں کے پاس پانی بھی میسر نہیں ہے, انفراسٹرکچر شہر کا پہلے ہی خراب ہے, سیوریج کا نظام برباد ہے, اور اب ٹرانسپورٹ کا نظام نہیں, اور اب جو ہے وہ گیس اور پانی اور بجلی, یہ سارے معاملات آتے جا رہے ہیں. یقینی طور پہ آج کا جو سیشن تھا وہ فیڈرل بجٹ سے ریلیٹڈ تھا, تو اس لیے جتنی بھی تجاویز دی گئی وہ فیڈرل بجٹ سے ریلیٹڈ دی گئی. اور یہ ایم کیو ایم کا ایک ٹرینڈ رہا ہے کہ وہ فیڈرل میں جو ہے وہ شیڈو بجٹ اپنا پیش کرتی ہے. رہی بات پروپوزلز کی کہ ایم کیو ایم کی جانب سے صوبے میں کس حد تک دیے گئے, ایم کیو ایم کے تمام ایم پی ایز نے اپنے پروپوزلز جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ سندھ صاحب کو ارسال کی ہیں,
اور ہم نے تو بلکہ ان سے ایک اسٹیپ آگے بڑھ کے ہم نے ان سے وقت بھی مانگا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں، اور بجٹ سیشن سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی تجاویز جو ہیں وہ باقاعدہ طور پہ، ویسے تو بھیجی جا چکی ہیں، ہم باقاعدہ طور پہ بھی وزیر اعلیٰ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں بنیادی طور پہ ایم کیو ایم جو ہے وہ تو سندھ کی جماعت ہے، اور سندھ کے بھی 2 شہروں کی جماعت میں کہنا چاہیے۔ تو آپ کے جو ووٹرز ہیں ان کے سارے مسائل تو سندھ حکومت سے ہیں، تو سندھ پہ آپ نے کبھی توجہ نہیں دی بجٹ کے حوالے سے؟ میں نے تو اپنے ابتدائیہ میں بتایا نا، یہ جتنے بھی بجٹ پیش ہوا ہے آپ اس کو گو تھرو کریں، چاہے وہ K4 کے حوالے سے بات ہو، چاہے وہ S3 کے حوالے سے بات ہو، یہ سارے صوبائی نوعیت کے کام کرنے کے جو پچھلے 15 سالوں سے نہیں ہو سکے ہیں۔ اور رہی بات جماعت کی، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان جماعت کا نام ہے، ہماری میجورٹی ووٹ ان سپورٹ جو ہے وہ شہری سندھ سے آتی ہے، ایم کیو ایم پورے پاکستان کی جماعت ہے۔ اور دوسری بات جو یہ جو باتیں کی گئی ہیں وفاق کے بجٹ میں، یہ نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ تو صوبے میں کرنی چاہیے تھی، یہ میں بات اس سے ایگری کرتا ہوں آپ کی، مگر یہاں حال یہ ہے کہ 15 سالوں سے مطلق العنان بیٹھے براجمان یہ متعصب کرپٹ نکمے نااہل حکمران جو ہے ان کے کانوں پہ جون نہیں رینگ رہی ہے۔ یہاں پہ پانی کی اویلیبلٹی کا بھی جو ہے وہ کام جو ہے وہ وفاقی حکومت کو کرنا پڑتا ہے، اتنے نکمے ہیں یہ صوبائی حکومت۔ ایک تاثر یہ بھی ہے، ایک طرف تو آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو، سندھ حکومت کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کو ووٹ دے کے ان کا صدر بناتے ہیں، قومی اسمبلی میں ڈپٹی اسپیکر بناتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو آپ نے تو پوری سپورٹ کی ہے۔ دوسری نگرانی آپ کے بارے میں تاثر یہ ہے کہ آپ تو فرینڈلی اپوزیشن کر رہی ہے ایم کیو ایم، اس کو کیسے آپ ظاہر کریں؟ کتنے کینڈیڈیٹ تھے پریزیڈنشل الیکشن میں؟ میرا آپ سے سوال ہے۔ ایک ہی کینڈیڈیٹ ہو، لیکن ووٹ جو ہے وہ کم از کم اپنا ریزرو رکھ کر اپنا ایک احتجاج ریکارڈ کرا سکتے تھے۔ ایم کیو ایم جو ہے وہ اسی جمہوری پاکستان کے سسٹم ہے، اسی میں رائج، یہاں جو جمہوری سسٹم رائج ہے اسی کی ایک جماعت ہے، اور یہیں پہ بیٹھ کے ہماری پالیٹکس چلتی ہے۔ دوسری بات، سندھ حکومت، دیکھیے بات بڑی سمپل سی ہے، اگر دوسرا کینڈیڈیٹ نہیں آ رہا تو ہم زبردستی اس کو جا کے ووٹ کریں، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں جناب، یہ اور بہت سارے سپورٹ یہ بھی ہوتی، پھر اگر ہم ایبسٹین کر جاتے اس پورے پروسیس سے تو آپ کا سوال یہ ہوتا کہ آپ نے ووٹ نہ ڈال کے بھی تو سپورٹ کر دی صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب کی۔ تو دیکھیں بات بڑی سمپل سی ہے، ہم ایک اچھا ورکنگ ریلیشن شپ چاہتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت کے ساتھ، وہ انفارچونیٹلی اس ٹینیور میں بھی ابھی تک جو ہے وہ ان کی طرف سے کوئی پازیٹیو سائن نہیں آیا ہے۔ ان کے پاس میجورٹی ہے، وہ رول کر رہے ہیں، ہم یہ بات مانتے ہیں۔ شہری سندھ کو آن بورڈ نہیں لیا گیا، ہم چاہتے ہیں کہ اس ٹینیور میں، اس ایرا میں جو 24 سے 29 کا جا رہا ہے، پاکستان جس فائنینشیل کرائسس سے گزر رہا ہے، اس میں جو ہے ایک اچھا ورکنگ ریلیشن شپ قائم کیا جائے، اور اس کے لیے ہم کوششیں کر رہے ہیں۔ بہت اچھی تھی آج کی۔ میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ آج ہمارا شیڈول بجٹ آپ کے سامنے آیا، بہت ساری اس پہ تجاویز تھیں، اور ہم اس کے بارے میں فیڈرل گورنمنٹ کو بھی بتاتے رہے ہیں اور بتائیں گے بھی آئندہ، اور ضروری نہیں ہے کہ ہماری تجاویز پہ عمل ہو، لیکن ہماری کوشش رہے گی کہ ہم اس کو اس پر عمل درآمد کروائیں، کیونکہ یہی راستہ ہے جو کہ ہمیں زیرو ڈیفیسٹ پہ لے کے آئے گا، اور انشاءاللہ ہم IMF کی ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو اب فاروق ستار بھائی نے بہت سارے ایریاز کو مینشن کیا، لیکن سب سے اس میں جو آبویس چیز تھی وہ یہ کہ بھائی آپ جو سیونگ کرتے ہیں وہ آپ کی انکم ہوتی ہے، تو اگر آپ بچانا شروع کریں، پوری قوم اگر سیونگز کی طرف جائے، اور حکومت اگر اپنے جو اضافی اخراجات ہیں ان کو کم کرے، جس کا میں دیکھ رہی تھی کہ شاید اس پہ وہ غور کر رہے ہیں کہ کس طرح سے محکموں کو کم کیا جا سکتا ہے، کس طرح سے آپ کو جو مراعات ملتی ہیں ان کو کم کیا جا سکتا ہے، تو وہ بذات خود ایک انکم کا حصہ بن سکتے ہیں۔ تو اس پہ پوری قوم غور کرے کہ ہم کہاں اسراف کر رہے ہیں، ہمیں کس طرح سے اپنے آپ کو لے کے چلنا ہے۔ جی جی، جو بجٹ میں کچھ چیزیں سرکار صاحب نے کہی تو آپ اس کو ذرا سا مزید اگر میرا خیال ہے کہ ایم کیو ایم کا جو شیڈو بجٹ آیا ہے اس کے اوپر IT کے حوالے سے بھی گفتگو کی گئی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اچھی بات ہے۔ ہم نے ٹارگٹ کیا سیٹ کیا تھا؟ جب میں وزیر رہا تھا تو $1 بلین کی IT ایکسپورٹ ہوا کرتی تھی، اور جب میں نے وزارت ختم کی تھی تو 2.6 بلین پہ ہم نے ختم کی تھی کہ IT ایکسپورٹ ہو رہا تھا۔ ہم نے ٹارگٹ سیٹ کیا ہوا ہے کہ الحمدللہ، اور ایم کیو ایم کے بھی ٹارگٹ ہے کہ آنے والے چند سالوں کے اندر IT ایکسپورٹ 15 بلین یعنی 15 بلین تک لے کر جایا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا ہے کہ IT کی جو مختلف کمپنی ہیں ان کو ٹیکس میں چھوٹ دی جائے۔ جب آپ انہیں ٹیکس میں چھوٹ دیں گے تو یقیناً IT ایکسپورٹ میں اضافہ ہوگا۔ تو یہ کوششیں کاوشیں ہیں۔ اسی طریقے سے ہماری خواہش یہ ہے کہ جو ٹریننگ ہے، جو نئے نئے ٹیکنالوجی کے ساتھ آ رہی ہے، ان میں بھی لازمی طور پہ نوجوانوں کو ٹرین کیا جائے، تاکہ وہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ بیرون ممالک بھی کمپیٹ کر سکے۔ بہت بہت شکریہ۔
اور اکانومی کو جو واقعی وہ یہ ایسا بجٹ ہے، اگر یہ انشاءاللہ اس پہ 25% بھی امپلیمنٹ ہو جاتا ہے اس چیز پہ، تو آپ IMF سے باہر نکل سکتے ہیں، اس چنگل سے آپ نکل سکتے ہیں. بہت بہترین ہے. اور انشاءاللہ یہ جو بھی لوگ ہیں ہمارے اسمبلی میں، ہم جس کو بھیجا ہے ہم نے نیشنل اسمبلی میں بھی اور صوبائی میں بھی، تو اس پہ امپلیمنٹ ہو جاتا تو بہت ہی، جسے کہتے ہیں نا، بہت اچھا ہو جائے گا ملک و قوم کے لیے. اور ہم IMF کے جو چنگل ہے اس سے آزاد ہو سکتے ہیں. کہ الیکٹرک کے حوالے سے آپ دیکھیں، نہیں کوئی برداشت کر سکتا اتنا بل، کیسے کرے گا؟ میری 40-50 روپے سیلری ہو، میں برداشت نہیں کر سکتا. بچوں کی فیس دوں گا، یہ کر دوں گا، اوکے. اور الیکٹریسٹی آپ کی ضرورت ہے، پرائمری ہیلتھ آپ کی ضرورت ہے، ایجوکیشن آپ کی ضرورت ہے. اس پہ فاروق بھائی نے بہت زور دیا اور بنایا ہم لوگوں نے. اور انشاءاللہ اس پہ عمل ہوتا ہے تو ہم IMF اور جتنے بھی یہ بحران جو اکانومی کا ہے، اس سے ہم انشاءاللہ بیل آؤٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. TV HD کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ